بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال دوم۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اردو کی کتاب کے پہلے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، جو چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں ان میں سبق کا نام، مصنف کا نام، سبق کی صنف یعنی وہ کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا ماخذ یعنی وہ ذریعہ، وہ کتاب جہاں سے وہ لیا گیا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کو اچھے سے معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ پیپر کے حصہ معروضی میں ان کے بارے میں آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز کی صورت میں۔ سبق جو ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سبق کا نام ہے یہ۔ مصنف ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی، صنف ادب ہے سیرت نگاری، اور ماخذ ہے اس کا مقالات شبلی جلد چہارم۔ یہ تو وہ تھی ضروری معلومات جو کہ ہر سبق کے بارے میں ہی آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہوں گی۔ اب جہاں تک سبق کا تعلق ہے اور سبق کے مصنف کا تعلق ہے، تو علامہ شبلی نعمانی جو ہیں اپنے زمانے کے مورخ، عظیم سیرت نگار، سفرنامہ نگار، تنقید نگار، یہ مختلف حیثیات سے جو ہیں بہت معروف ادیب اور ایک نامور شخصیت رہے ہیں۔ علی گڑھ تحریک سے بھی وابستہ رہے ہیں، سر سید کے عناصر خمسہ میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور بے شمار جو ہیں یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کا یہ جو سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، مناقب جو ہیں یہ منقبت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خوبیاں۔ اب اس سبق میں جیسا کہ آپ کو نام دکھائی دے رہا ہے کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کے حوالے سے جو ہے اس سبق میں ہمیں معلومات دکھائی دیں گی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کا جو دور حکومت تھا جو کہ تقریباً 2.5 سال کے عرصے پر مشتمل ہے، خلافت کا، بنو امیہ کی خلافت کا سنہری دور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے جو ہیں کل 13 خلیفہ تھے، اور 92 سالہ دور حکومت رہا ہے ان لوگ بنو امیہ کا، جن میں سے 8ویں جو خلیفہ تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور جن کا دور حکومت جو ہے وہ 2.5 سال کے عرصے پر مشتمل تھا۔ اب سبق جو ہے اس میں جو اہم باتیں کی گئی ہیں کہ اس میں ہمیں آپ کی جن حیثیات کے حوالے سے یا جن مناقب کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ آپ کے عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی گئی ہے، غیر مسلموں سے سلوک کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر آزادی و حق گوئی کی بحالی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مساوات اور جمہوریت جو ہے وہ آپ کی حکومت کا اصل اصول تھا۔ اب سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا پیرا دیکھیے، علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلی ہی لائن سطر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کا نام آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو بغداد کے رہنے والے تھے اور 300 سے زائد کتب کے مصنف تھے۔ یہ مشہور محدث یعنی جو علم حدیث پر کے جاننے والے ہوں ان کو محدث کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سیرت العمرین، یعنی عمر کی جمع عمرین، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں یہ کتاب ہے، جو شبلی نے کہاں دیکھی؟ ہم نے یہ کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی، جس سے الفاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔
علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل یعنی سلوک، رویہ۔ عمر بن عبدالعزیز تعالیٰ عنہ مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم تصویر یعنی مکمل نمونہ۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ اب پہلے پیراگراف میں جو ہمیں معلومات دی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علامہ ابن جوزی کا ذکر ہے جو اپنے دور کے مشہور محدث تھے۔ انہوں نے سیرت العمرین ایک کتاب لکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ یہ کتاب شبلی نے مصر کے کتب خانہ میں دیکھی تھی اور وہاں پر وہ ان کی جو کتاب الفاروق جس کا نام ہے جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، شبلی کی کتاب، انہیں اس کتاب کے لیے جو معلومات درکار تھی وہ سیرت العمرین میں سے انہوں نے وہ حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے جو ہے اپنی اس کتاب میں جن واقعات کو یعنی جن مناقب کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے وہ کون سے ہیں، یعنی دونوں عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور ان کے عدل و انصاف سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ قابل لحاظ یعنی قابل ذکر بات جو ہے اس میں وہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا طرز عمل، اور یہ کہ آپ مذہب کی مجسم تصویر تھے یعنی مکمل نمونہ تھے، اسی وجہ سے مذہبی حیثیت سے جو ہے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا، طریقہ کار تھا، وہ آپ کا کوئی ذاتی یا شخصی آپ کی حالت نہیں تھی بلکہ یہ وہی طریقہ تھا جو ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ہے۔ اب آگے اس سلسلے میں کچھ حوالے دیے جا رہے ہیں، کچھ مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگلا پیرا دیکھتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ منصد خلافت اور متمکن تھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے جو ہمس جو ہے شام کا شہر ہے، ملک شام کا رہنے والا تھا، دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر میں مقدم ہے یعنی افضل ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے عیسائی کو دلا دی۔ اب یہ ان کے انصاف کا واقعہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ تھا کہ عباس جو ہے ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ کا بیٹا تھا اور اس کے قبضے میں جو زمین تھی اس وقت یہ ایک بہت طریقہ تھا کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے بنو امیہ کے، وہ عام رعایا کی زمینیں جو ہیں ان پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے اور اپنی اولادوں کو، رشتہ داروں کو بطور جاگیر تحفے میں وہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عباس کے پاس بھی جو زمین تھی وہ بھی اس کے والد کی اپنی زمین نہیں تھی بلکہ وہ اس عیسائی کی جو زمین تھی اس پر ناحق قبضہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے جو ہے ایک مثال قائم کی کہ عباس سے وہ زمین واپس لے کے اس عیسائی کو دے دی گئی۔ تو بچوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، بقیہ ہم سبق اپنا اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔